Subscribe our YouTube channel and watch our videos. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. آیت مذکورہ ووصّى بها ابراہیم کا یہی مطلب ہے، اور آیت از خضر یعقوب الموت کا یہی حاصل ہے۔ فرق اتنا ہے کہ عام انسانوں کی نظروں میں نعمت و دولت دنیا کی فانی اور ذلیل چیزیں ہیں، ان کی نظر اور حوصلہ بلند ہے۔ ان کے نزدیک اصلی دولت ایمان اور عمل صالح یا اسلام ہے۔ جس طرح عام انسان اپنی موت کے وقت یہ چاہتے ہیں کہ جو بڑی سے بڑی دولت ان کے پاس ہے وہ اولاد کو دے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون۔ ووصّى اور وصیت کی، بہا اس کی، ابراہیم علیہ السلام نے، بنی ہے اپنے بیٹے، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں، یا بنیا اے میرے بیٹو، ان اللہ بے شک اللہ نے، اصطفیٰ چن لیا، لکم تمہارے لیے، الدین دین، فلا تموتن پس ہرگز نہ مرو، الا مگر، وانتم مسلمون مسلمان ہو کر، فرمانبردار ہو کر۔ ام کیا، کنتم تھے تم، شہداء موجود، اذ حضر جب آئی یعقوب علیہ السلام کو، الموت موت، اذ جب، قال کہا اس نے، لبنی ہے اپنے بیٹوں کو، ما کس کی، تعبدون تم عبادت کرو گے، من بعدی میرے بعد، قالو کہا انہوں نے، نعبدو ہم عبادت کریں گے، الہ کا تیرے معبود کی، و الہ اور الہ آبائے کا اور تیرے باپ دادا کے معبود کی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام کے معبود کی، واحدہ جو اکیلا ہے، وَنَحْنُ اور ہم، لہو اسی کے لیے، مسلمون فرمانبرداری کرنے والے ہیں۔ اور یہی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو، کہ بے شک اللہ نے چن لیا ہے تمہارے لیے دین، فلا تموتن پس ہرگز نہ مرو تم مگر مسلمان ہو کر، فرمانبردار ہو کر۔ ام کنتم کیا تم موجود تھے اس وقت جس وقت آئی یعقوب علیہ السلام کو موت، جب کہا انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہ تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد، بولے ہم عبادت کریں گے تیرے رب کی، تیرے باپ داداؤں کے رب کی، جو کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام ہیں، ان کے معبود کی، وہی ایک معبود ہے، اور ہم سب اسی کی فرمانبرداری کرنے والے ہیں۔ سب کا آیات میں ملت ابراہیم علیہ السلام اور اسلام کی حقیقت کا بیان تھا۔ اب
آیت مذکورہ میں ایک اور اصولی بات قابل نظر ہے کہ ملت ابراہیم کہیے یا اسلام، یہ پوری قوم بلکہ ساری دنیا کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ پھر اس میں اولاد ابراہیم و یعقوب علیہ السلام کی کیا خصوصیت ہے کہ آیت مذکورہ میں ان کو خاص خطاب فرمایا گیا ہے، اور اللہ کے ان دونوں برگزیدہ پیغمبروں نے اپنی اولاد کو بطور وصیت خاص اس کی ہدایت فرمائی۔ اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ اولاد کی محبت اور اس کی بھلائی کی فکر مقام رسالت و نبوت بلکہ مقام خلت کی بھی منافی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وہ خلیل جو ایک وقت اپنے رب کا اشارہ پا کر اپنے چہیتے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے کمر بستہ نظر آتا ہے، وہی دوسرے وقت اپنی اولاد کی دینی اور دنیاوی آسائش اور بھلائی کے لیے اپنے رب سے دعائیں بھی کرتا ہے۔ دنیا سے رخصت ہوتے وقت اپنی اولاد کو وہ چیز دے کر جانا چاہتا ہے جو اس کی نظر میں سب سے بڑی نعمت ہے، یعنی اسلام۔ آیت مذکورہ وَوَصَّى بِهَا ابراہیم کا یہی مطلب ہے، اور آیت خضر یعقوب الموت کا یہی حاصل ہے۔ فرق اتنا ہے کہ عام انسانوں کی نظروں میں نعمت و دولت دنیا کی فانی اور ذلیل چیزیں ہیں، ان کی نظر اور حوصلہ بلند ہے۔ ان کے نزدیک اصلی دولت ایمان اور عمل صالح یا اسلام ہے۔ جس طرح عام انسان اپنی موت کے وقت یہ چاہتے ہیں کہ جو بڑی سے بڑی دولت ان کے پاس ہے وہ اولاد کو دے جائیں۔ ایک سرمایہ دار تاجر کی آج کل یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد ملوں اور فیکٹریوں کی مالک ہو، ان کو امپورٹ کے بڑے بڑے لائسنس ملیں، لاکھوں اور کروڑوں کا بینک بیلنس ہو، یا ایک سروس والا آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد کو اونچے عہدے یا بڑی تنخواہیں ملیں۔ امید ہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، ویڈیو پر کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اس کو، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔